علی رسول الکریم. ناظرین، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم نے 2010 سے کہوں پہ قلم کاری شروع کی. مجھے کہتے تھے کہ ادھر زیتون نہیں ہو رہا. میں نے ان پہ سوال کیا کہ کسی نے لگائے ہیں؟ کہتے لگاتے تو ہوتے. میں نے کہا نا، ہوتے تو لگاتے. میں نے کہا نہیں، لگاتے تو ہوتے. آج الحمدللہ اتنا بڑا ایونٹ زیتون کے اوپر، بسم اللہ، اتنا بڑا ایونٹ زیتون پہ ہو رہا ہے جس کی اتنا بڑا ایونٹ ہو رہا ہے. یہ سارے پروڈکٹس اب آلو کے ہیں اور آل پاکستان کے آلو لور، آلو گروور یہاں تشریف لائے ہیں اپنے اپنے پروڈکٹ کے ساتھ. ایک وقت تھا کہ باہر سے کوئی جاتا تھا تو ہم عرض کرتے تھے کہ ٹین کا ڈبہ ہماری ماں کے گھٹنوں میں درد ہے، ابو جان کے کمر میں درد ہے، زیتون کا تیل لانا. آج وہ بات نہیں ہے، امپورٹ نہیں. انشاءاللہ ہم اس کا ایبل ہیں، ایکسپورٹ کریں گے. ہمارے ہاں الحمدللہ ڈائریکٹر صاحب مختار الرحمان صاحب جب یہاں تعینات تھے تو ڈی سی صاحب سلام مروت، طارق سلام مروت صاحب نے ڈونیشن کی 33 لاکھ کی. اللہ کے فضل سے 4 یونین کونسل میں ان کی زیر سرپرستی ہم نے قلم کاری کی، جو آج اللہ کے فضل سے پھل دے رہی ہے. ارے بھائی، ہمارے ہاں بہت بڑا پوٹینشل ہے اس کا ضلع ہزارے میں، کہ جتنے کہوں ہیں 6 زون ہیں ہمارے. خانپور ہے، یہ اوپر ناڑا ستوڑا ہے، اور یہ دم توڑ ہے، اس کے مضافات ہیں. یہ دیسال ہے، موہار ہے، سرپنا ہے، عزیز بنگ ہے، اور یہ سامنے ماشاءاللہ بانڈا جات ہیں، اور یہ پیچھے کاکول ہے اس کے، اور شیروان ہے، اور آگے کلندر آباد ہے، اور بلکہ کوہستان تک یہ بیلٹ جاتا ہے، یہ زیتون جاتا ہے. تو میری ریکویسٹ ہے گورنمنٹ کی طرف سے بھی اور عوام کی طرف سے بھی، جن کے پاس کہوں ہیں اب اللہ کے فضل ٹیکنالوجی آ گئی ہے، ان کو کنورٹ کرتے ہیں زیتونوں میں قلم کاری کے ذریعے. اچھے کوالٹی کے زیتون اور ان کی قلم کاری ہو جاوے، معاشی ترقی ہوگی، غربت کا خاتمہ ہوگا، زمیندار فعال ہوگا، اسلام فعال ہوگا، ہمارا پاکستان فعال ہوگا، ہمارے کچکول انشاءاللہ ٹوٹ جاوے. جی، آپ ڈائریکٹر رہ چکے ہیں ایگریکلچر ایبٹوار میں، تو آج زیتون کا یہ جو میلہ یہاں پہ لگا ہے، اس میں آپ کی کنٹریبیوشن کیا ہے، اور آج کس میلے کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا بہت شکریہ عثمان بھائی. اس طرح ہے کہ میں نے تو ابھی تفصیلی بات کی. یہ چونکہ اس خطے کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ پوٹینشل دیا ہے، اور اس میں بہت زیادہ استطاعت ہے کہ یہ خطہ ہزارہ ڈویژن جو ہے یہ زیتون کی ویلی بن جائے، خصوصاً ایبٹ آباد. اور یہاں صرف پیدا نہ ہو بلکہ ایکسپورٹ ہو، ذریعہ آمدن بھی ہو اور روزگار کا ذریعہ بھی ہو. میں 2021 میں جب ادھر آیا تو ایک سروے میں نے کیا، مقامی جو ذمہ دار ہیں، تو صرف ایبٹ آباد میں 2.5 کروڑ سے زیادہ کہو کے پودے ہیں. یہ لوگ اس کو کہو کہتے ہیں، مطلب وہ درخت جو کہ میچیور ہیں، پکے بڑے پودے ہیں، اور اس کو لوگ صرف درانتی میں، کلاڑی میں اور چھتوں پہ استعمال کرتے تھے کاٹ کے. افادیت کا پتہ نہیں تھا. چونکہ ہم نے کمپین چلائی، پھر ڈی سی صاحب سے ہم نے پروجیکٹ لیا جس طرح صاحب سلطان صاحب نے کہا، اور 4 یونین کونسل ہم نے سلیکٹ کیے. یہ جو ہے دم توڑ سائٹ پہ، اور 50,000 کا ہمیں ٹارگیٹ دیا تھا اس کا قلموں کا. ہم نے 54,000 لگائے، اور وہ اتنا اس کی پاپولرٹی ہو گئی کہ سارے عوام بیدار بھی ہوئے. وہ جو کہو کا غیر قانونی کٹنگ تھا، یہ چونکہ فارسٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ بھی رک گئی. اور وہ جو ہم نے لگائے تھے، جس طرح انہوں نے کہا، اس کی جو ہے فروٹ بھی شروع ہو گئی. پہلے اس میں ایک مسئلہ تھا کہ اگر فروٹ ہو تو اسے تیل کس طرح نکالے. وہ مسئلہ بھی ہزارہ ڈویژن میں حل ہے، کیونکہ ہزارہ ریسرچ اسٹیشن میں ایک ایکسٹریکٹر مشین آیا ہے. وہ ذمہ دار اس کو ان کا معمولی خرچہ دے کے وہ تیل نکال سکتا ہے. اور اس طرح دوسرا جو ہے ہزارہ اٹی ریسرچ سینٹر ہے چھنکیاری میں. تو یہ ایک پودا اندازے کے مطابق اگر اچھی اس کی صحت ہو، 25 کلو ہمیں زیتون کے بیج دیتے ہیں، اور 25 کلو سے ہم 4-5 کلو زیتون کا تیل نکال سکتے ہیں. 1 کلو 5 سے 6,000 تک. تو یہ ایک بہت بڑا پوٹینشیل ہے ہمارے اس علاقے میں. اللہ کرے کہ
پورے ہزارہ ڈویژن میں جو کمشنر صاحب ہے ڈی سی صاحبان ہیں وہ اس طرف توجہ دو, جو سیاسی ایم پی ایس اس کی طرف توجہ دیں اور اس کو فروغ ملے. ہم بنیادی اسٹیج پہ ابھی زیتون کا تیل ہم باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں. پہلے بات یہ ہے کہ ہم اپنے ریسورسز سے اپنی ضرورت پورا کریں. جو اربوں ڈالر ہم ضائع کر رہے ہیں باہر وہ ہم خود کفیل ہوں, اس کے بعد یہ پھر افیکٹ کرے گا. اس میں ابھی ٹائم لگے گا کیونکہ ہمیں اپنی ضرورت ہے ملک کی. بہت بہت